اور یہاں تک کہ بیٹھنے کی بات ہی ہے، لیکن ساتھ یہ شرط رکھی کہ بھئی آپ اپنے تحفظات کو لکھ کے لے گئے، تو میں آپ کے اس چیلنج کو بھی قبول کرتا ہوں، جو میرے تحفظات ہیں ان کو میں لکھ کے لے کے آؤں گا، اور وہ لکھی ہوئی جو تحریر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھما کے تو گفتگو کروں گا، مرکز صراط مستقیم آنے کی دعوت دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آؤں گا کہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، صرف اور صرف اپنی وہ خفت مٹانے کے لیے آپ نے وقت میں جواب دیں کہ میں نے آپ کو مسجد میں آنے کی دعوت دی، جو آپ یہ کہ نہیں، تو اس کا یہ حل اور طریقہ کر دیتے ہیں کہ ہم درمیان میں کوئی بیریئر کھڑا کر دیتے ہیں، یہ بہانہ ساتھ بنایا کہ نہیں، یہ وہ اصل میں صرف شرطیں طے کرنے کے لیے بھیجا تھا، بھائی شرطیں جو ہیں وہ گفتگو کا آدھا حصہ شرطیں ہوتی ہیں، تو اس بیریئر کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب یہ سلسلہ جو چلا انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا، اور یہ جہاں تک اب بات پہنچی ہے اور آگے جو اس کی اصلاح کا لائحہ عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ میں آخر میں اس میں ساتھ اس کے ایڈ کروں گا۔ میں اپنا ایک نمبر جو سوشل میڈیا کا نمبر ہے وہ شو کر دیتا ہوں، آپ اپنے احباب سے بات کر لیں، کوئی مناسب وقت طے کر کے مناسب تاریخ جو متفق علیہ ہو اس پر ہم تاریخ طے کر کے تو 1 to 1 مکالمہ ہو جائے، ڈسکشن ہو، اور ایک علمی سنجیدہ مہذب ماحول میں ہم ان مسائل پہ ان تحفظات پہ بات کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ جو میرے تحفظات تھے ان تحفظات کے حوالے سے مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوئیں، جانبین سے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں، اور میں نے اس سلسلہ میں جو آخری ویڈیو 29 جنوری کو بنائی تھی 51 منٹ کی، اس کے آخر میں نے اس سلسلہ میں وضاحت کر دی تھی کہ بھئی ابھی کلپ کا سلسلہ نہیں چلے گا، اس سلسلہ میں جتنے اعتراضات اور سوالات آئیں گے ان پر میں ایک ہی دفعہ جوابات دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ یہ کلپ والا سلسلہ نہ ہو اور عوام اہل سنت کو بدظن ہونے سے متنفر ہونے سے بچایا جا سکے۔ اب جہاں تک تحفظات کی بات ہے تو تمہیدی طور پہ میں چند باتیں کر کے انشاءاللہ اس کی تفصیلات آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے تمہیدی ایک بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ کسی بھی عالم کے ساتھ اختلاف کرنا یا اختلاف ہو جانا یہ کوئی معیوب یا کبھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی اشکال ہو، کوئی ابہام ہو تو اس کا حل کروانے کے لیے اس پر وضاحت طلب کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اختلاف اس انداز سے کہ جس میں ایک دوسرے کی پگڑی کو اچھالا جائے، کسی کی کردار کشی کی جائے، کسی کے اوپر بہتانات اور الزامات لگائے جائیں، یہ طریقہ بالکل نامحمود ہے، قبیح ہے، اختلاف کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اختلاف ہو جانا ایک بہت بڑی بات نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، چھوٹے کو بڑے سے ہو سکتا ہے، ہم عصر کو ہم عصر سے ہو سکتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان مسائل کو، اختلافات کو حل بیٹھ کے کیا جائے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے مکالمہ کر کے ان اختلافات کو حل کر لیا جائے۔ اسی حوالے سے میں نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ریکویسٹ کی تھی، گزارش کی تھی کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ جتنے معاملات ہیں میں ان معاملات میں وضاحت چاہتا ہوں، اور مجھے یہ تحفظات ہیں آپ ان تحفظات کا ازالہ کر دیں، مجھے اپنے سامنے بٹھا لیں اور میں سوالات کر کے ان کے جوابات لینا چاہتا ہوں۔ اور ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوئی مناظرہ نہیں یا کوئی ایسی ڈیبیٹ نہیں کہ میں آپ کے اوپر کوئی تعلی چاہتا ہوں، مقصد صرف یہ ہے کہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ کی فکر کے دعوے دار آپ بھی ہیں، اور فکر امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ کا دعوے دار میں بھی ہوں۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کی فکر کی روشنی میں، جو کہ صحیح طور پر عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی ہے، فکر اہل سنت کی ترجمانی ہے، تو فکر رضا یعنی امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ کے فتاوی جات کی روشنی میں اور آپ کی تعبیرات و تشریحات کی روشنی میں یہ جو تحفظات ہیں ان کا آپ ازالہ کر دیں، مجھے ان چیزوں پر تحفظات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ملنے کا موقع نہیں دیا۔ ہاں، البتہ یہ ہوا کہ 1 مارچ 2023 کو جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے مرکز میں مفتی ہاشم خان صاحب المدنی اور مفتی سید مشاہد حسین شاہ صاحب کی سربراہی اور ثالثی میں ہماری ایک وہاں میٹنگ ہوئی، اور اس میں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے علامہ زاہد محمود نعمانی صاحب وکیل مطلق کی حیثیت سے وہاں آئے، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو میرے تحفظات تھے ان پر گفتگو کی اور بات ہوئی، اور اس سلسلہ میں ہماری جو 7 گھنٹے کی نشست تھی اس میں چند چیزیں ہماری طے ہوئیں، اور وہاں تحریر بھی ہوئی، اگرچہ اس پر دستخط نہیں، سین نہیں، اور وہ کوئی نیٹ تحریر نہیں، لیکن کم از کم جو ہماری باتیں طے ہو چکی تھیں ان پوائنٹس کو وہاں لکھ لیا گیا، اور یہ تحریر میرے پاس موجود ہے۔ یہ مفتی صاحب کی موجودگی میں تحریر ہوئی، مفتی ہاشم خان صاحب کی اور مفتی سید مشاہد حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں تحریر ہوئی، لیکن اس کے بعد معاملہ پھر آگے
स्टॉप हो गया और डॉक्टर साहब के वकील मुतलक साहब ने मुफ्ती हाशिम खान साहब को डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ मुलाकात करवानी थी और मुलाकात करवा के तो ये बाकी मामला जो थे इनको हल करवाना था, लेकिन बहरहाल वो मुलाकात ना हो सकी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मुख्तलिफ बयानात इनकी तरफ से ऑडियो की शक्ल में सोशल मीडिया पर आए वकील मुतलक साहब की तरफ से। और यहां मैं इस बात की वजाहत भी कर दूं कि वकील मुतलक मैं कोई तंजिया तौर पे नहीं कहता, क्योंकि ये खुद असल की हैसियत से नहीं है, ये डॉक्टर साहब के वकील मुतलक हैं। डॉक्टर साहब के ऊपर जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजाला करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए ये वकील की हैसियत से हैं, ये असल की हैसियत से नहीं है। असल की हैसियत से हो तो मैं डायरेक्ट इनके साथ बात करूं, ये चूंकि असल की हैसियत से नहीं है, एक वकील की हैसियत से हैं, तो असल मसला जो है वो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ तहफ़्फ़ुज़ात का है। चूंकि उन्होंने इनको वकील मुतलक मुकर्रर किया तो मैं इसलिए इनको वकील मुतलक कहता हूं, कोई तंज के तौर पर नहीं कहता। तो वकील मुतलक साहब की तरफ से मुख्तलिफ ऑडियो सोशल मीडिया पे आई। एक 44 मिनट की ऑडियो जिसके बारे में यह तासुर दिया गया कि ये कॉल लीक हुई है 44 मिनट की, और बिल्कुल पूरे ठहराव के साथ उस पर गुफ्तगू हुई। फिर एक और ऑडियो आई और यह सिलसिला आगे चला। तो फिर अब चूंकि मामलात सोशल मीडिया पे इनकी तरफ से आए, आप सोशल मीडिया पे हमारे क्लिप्स की तारीख देखें और उन्हीं ऑडियोज की और जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी तारीख देख लें, फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि मेरे जो बयानात हैं वो सोशल मीडिया पे बाद में आए हैं, पहले इनकी ऑडियोज और इनकी रिकॉर्डिंग जो है वो सोशल मीडिया पे आई हैं। और उन ऑडियोज के अंदर, उन रिकॉर्डिंग्स के अंदर जो इल्ज़ामात और किरदार कुशी की गई, मैंने उन पर तो बात नहीं की, अलबत्ता फिर मैंने अपना हक इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर अपने उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अभी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की थी कि डॉक्टर साहब अलील हो गए, तो मैंने मुनासिब समझा कि इस मौका पर यह सिलसिला वीडियोस का रोक दिया जाए। और चूंकि डॉक्टर साहब अभी बीमार हैं तो जब तक रूब सेहत नहीं होते उस वक्त तक यह सिलसिला मौखर कर दिया जाए। उसके बाद डॉक्टर साहब रूब सेहत हुए और खिताबात का सिलसिला जारी हुआ, तो जो मेरे बाकी मानदा तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो ज़ाहिर मैंने करने थे सोशल मीडिया पे, और उनको मैंने जो है ना ऑन कैमरा रखना था कि ये चीज़ें हैं मेरी और इनका मुझे इजाला मतलूब है और इनका मुझे इन तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब चाहिए। उनमें से एक मसला था मसले ख़ता। इस पर बड़ा इतराज़ किया गया कि ये मसला ख़ता जो है ये आपको अब मसला पैदा हुआ या भाई पहले से मसला था। भाई पहले से मसला था। जो 1 मार्च 2023 में हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर जो आखिरी 5वां पॉइंट था यही मसला ख़ता था, और मसला ख़ता पर मैंने उस वक्त भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा था कि जो पीर साहब की इबारत से डॉक्टर साहब ने जो जहां इम्काने ख़ता का जिक्र था, डॉक्टर साहब ने जो बयान दिया है उससे डॉक्टर साहब के बयान से ख़ताए मासियत लाजिम आती है। वहां भी मैंने डिस्कस किया और वो मेरा हक था, वो मैंने पॉइंट बयान करना था। अब चूंकि मुनाजरा का और मुबाहसा का सिलसिला चला और उस मौका पर चूंकि ये एक करंट इशू था, सोशल मीडिया पर ये बातें वायरल थी, डिस्कस हो रही थी, उस मौका पर मैंने मसला ख़ता के ऊपर एक तफसीली जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है वो मैंने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अब इस पर क्या हुआ, मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात हुए, मुख्तलिफ़ किस्म की जो ना वो बोलियाँ बोली गई। कभी मुझे रवाफिज़ के साथ, कभी तफजीलिया के साथ थी किया गया, और नाउज़ बिल्लाह तआला ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मेरा तफजीलियों के साथ या मेरा रवाफिज़ के साथ कोई ताल्लुक़ है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो बंदा फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा की बात कर रहा है और आपको फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह की अदालत में बुला के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इसका जवाब दें, वो तफजीलियों को छोड़ेगा? वो राफ़ज़ियों के लिए कोई नरम गोशा रखेगा? जब मसला ख़ता के ऊपर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैंने अल्लाह के फज़ल व करम से दलाइल के साथ, शाइस्तगी के साथ, एक मुहज़्ज़ब अंदाज के साथ दलाइल की रोशनी में मैंने बात की, और पूरी वीडियोस के अंदर जहां जहां कहीं मैंने वीडियोस बनाई और बयान दिए, कोई एक जुमला या एक लफ्ज़ मुझे बताएं कि मैंने डॉक्टर साहब के बारे में कोई हल्का लफ्ज़ बोला हो या मैंने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के वाले से कोई नाज़ेबा कलमा बोला हो, गैर मुहज़्ज़ब या गैर शाइस्ता लफ्ज़ बोला हो, जबकि डॉक्टर साहब के वकील मुतलक साहब की तरफ से और दीगर जो सोशल मीडिया पे चीज़ें सामने आई, मैं सबका जिक्र भी नहीं करूँगा, नाम भी नहीं लेता, मेरे बारे में जो बातें की गई वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। अभी लेटेस्ट जो वीडियोस बनाई गई इस सिलसिला में डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के वकील मुतलक साहिब की तरफ से मुझे कादियानियों का फ्रंटमैन कहा गया।
مجھے گروہ مکفرہ کا سرپرست اعلیٰ کہا گیا، اور پھر مجھے یہاں تک کہ بغض و عناد سے بھرے ہوئے، بغض و عناد کے مریض، اور نہ جانے کتنے جو نا وہ سخت الفاظ میرے حوالے سے استعمال کیے گئے، اور پھر الزامات لگائے گئے، کردار کشی کی گئی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا چیلنج ہے، کوئی ایک جملہ آپ لے کے آئیں کہ میں نے کوئی جملہ کوئی نازیبہ یا کوئی ناشائستہ یا غیر مہذب ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہا، ہرگز نہیں کہا۔ علمی اختلاف میرا حق ہے، اور اسی میں نے حق کو استعمال کرتے ہوئے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ اور خود ڈاکٹر اشرف اعظم جلالی صاحب نے اپنے ایک آڈیو کے اندر، ٹیلی فونک ان کی ریکارڈنگ ہے، اس کے اندر مولانا محمد کاشف اقبال مدنی صاحب ان کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اور یہاں تک کہ کہا کہ انہوں نے حافظ الحدیث سید پیر جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صلح کلی لکھا ہے۔ جو موقف ہے نا دار اسلام والا، یہ کانے کاشف مدنی کا ہے، جس نے حافظ الحدیث کو صلح کلی لکھا ہے نا، اس کانے کاشف مدنی کا موقف ہے، شاہ صاحب کا موقف نہیں ہے۔ نہیں حضرت، یہ عرفان شاہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ مدنی دیکھ، کانا کاشف مدنی جانتے ہیں نا آپ؟ میں جانتا ہوں اس کو، لیکن بات کانے کاشف مدنی نے حضرت حافظ الحدیث کو صلح کلی لکھا ہے، اچھا، اس کا وہ موقف ہے، پھر عرفان شاہ صاحب کا وہ موقف نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے، اس کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا کہ مولانا کاشف اقبال مدنی صاحب نے سید پیر جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صلح کلی لکھا ہو، کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صلح کلی لکھا، اور پھر بڑے سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی ناشائستہ یا میری طرف سے کوئی اس طرح کا کلمہ یا اس طرح کا کوئی لفظ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کوئی میں نے استعمال نہیں کیا۔ اب یہ سلسلہ جو چلا انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا، اور یہ جہاں تک اب بات پہنچی ہے اور آگے جو اس کی اصلاح کا لائحہ عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ میں آخر میں اس میں ساتھ اس کے ایڈ کروں گا۔ سرحد اتنی بات گزارش کرنا مقصود ہے کہ یہ تحفظات اللہ کے فضل و کرم سے میرے جینین تحفظات ہیں، اوریجنل تحفظات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو 1 مارچ 2023 کی ہماری فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں میٹنگ ہوئی، اس میں وہاں میٹنگ میں مفتی ہاشم خان صاحب المدنی اور مفتی سید مشاہد حسین شاہ صاحب نے ان چیزوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو وہاں تحریر طے ہوئی اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے لکھا کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات واجب الازالہ ہے، ازالہ واجب ہے ڈاکٹر صاحب کے اوپر کہ وہ ان کا ازالہ کریں۔ اب وہ واجب الازالہ والی جو بات ہے وہ کس چیز کے اوپر تھی؟ ڈاکٹر صاحب کی 11 منٹ کی آڈیو ریکارڈنگ تھی، جس آڈیو ریکارڈنگ کے اندر ڈاکٹر صاحب نے حسام الرحمن کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اس پر ہمیں تحفظات تھے کہ ڈاکٹر صاحب کے اس بیان سے بڑا خطرناک نتیجہ نکل رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس 11 منٹ کی آڈیو کے اندر یہ کہا کہ امام اہل سنت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کے مسئلہ میں اس قدر احتیاط تھی کہ حسام الرحمن میں دیابنا کے اکابر پر فتویٰ دینے کے بعد 7 سال بعد کتاب لکھی تمہید ایمان، اور تمہید ایمان میں یہ کہا کہ میں ان کو ابھی تک مسلمان جانتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کی تھی، کاظمی صاحب حق المبین سے لکھا ہے، پر اس واسطے نہیں کی تھی کہ وہ دی توبہ مشہور ہو چکی ہے، اگرچہ کتابیں تم نے چھپ رہی ہیں آج بھی۔ کاظمی صاحب لکھتے ہیں اگرچہ وہ دی توبہ انج دی نائی کہ قبول کر لی جاندی، لیکن اعلیٰ دی احتیاط ہے علم کہ میں اس نو کافر نہیں آکھدا۔ تمہید ایمان وچ اعلیٰ حضرت حسام الرحمن فتویٰ چھپنے تو 7 سال بعد اعلیٰ حضرت تمہید ایمان لکھ دینے کہ ان مدعیان جدید کو میں ابھی بھی مسلمان سمجھتا ہوں، این کون رشید گنگوئی تخلیل امبیٹوی۔ اچھا، کیا رشید گنگوئی تخلیل امبیٹوی قاسم نو تم نے کافر آگ چکیا کہ اعلیٰ حضرت مسلمان سمجھتے انہوں نے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی، اس پر ہمیں تحفظات ہے کہ یہ جو بیان ہے ڈاکٹر صاحب کا یہ تو بڑا خطرناک بیان ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے حسام الرحمن کے اندر دیابنا کے اکابر کے اوپر قطعی، حتمی اور کلامی فتویٰ دے کے ان کا حکم واضح کر دیا۔ اب حسام الرحمن کے بعد تمہید ایمان کے اندر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ یہ کہیں کہ میں ان کو ابھی تک مسلمان جانتا ہوں، تو یہ بات خلاف واقعہ ہے، درست نہیں ہے، اور یہ تو خطرناک نتیجہ اس کا نکل رہا ہے، تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اب اس پر یہ کہا گیا کہ نہیں جی ڈاکٹر صاحب نے اس میں جو بات کی ہے اس میں خیانت کی گئی ہے آڈیو کے اندر، یہ ساری باتیں وہاں ڈسکس ہوئیں۔ مفتی صاحب نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ جو ریکارڈنگ ہے ڈاکٹر صاحب کی ہی ہے یا کسی اور کی ہے، تو وکیل مطلق صاحب نے مانا کہ یہ ریکارڈنگ تو ڈاکٹر صاحب کی ہے لیکن اس میں خیانت ہے۔
مفتی ہاشم خان صاحب نے پوچھا کہ خیانت اس کے اندر ہے یا اس کے سائڈوں پہ حصہ کاٹا گیا ہے؟ تو یہ لے کے آئے تھے، باقاعدہ لکھا ہوا انہوں نے وہ کاپی مفتی صاحب کے سامنے رکھی، مفتی صاحب نے بالکل لفظ ٹو لفظ ایک ایک لفظ اس کا سنا، اور سننے کے بعد اس کو تحریر کے ساتھ میچ کیا اور کہا کہ جو آپ لکھ کے اس کے مطابق تو ریکارڈنگ کے اندر کوئی خیانت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کے آگے پیچھے، ریکارڈنگ کے آگے پیچھے خیانت ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا اس میں تو 11 منٹ کی مکمل ریکارڈنگ ہے، اس میں تو کوئی چیز جو خیانت ہے وہ آپ بتائیں کہ خیانت کیا ہوئی ہے۔ اگر تو آپ یہ کہیں کہ خیانت ہوئی ہے کہ اس کو چھپ کے کسی نے ریکارڈ کیا تو وہ واقع خیانت ہے، لیکن اب چونکہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ تو خلاف واقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے فکر رضا سیمینار کے اندر اس کا ازالہ کر دیا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ فکر رضا سیمینار پیش کریں۔ وہ مطلوبہ مقام جس مقام پہ ڈاکٹر صاحب نے اس ریکارڈنگ کے حوالے سے گفتگو کی، مفتی صاحب نے سنا اور سننے کے بعد یہ کہا کہ نہیں، ازالہ نہیں ہوا، ازالہ نہیں ہوا۔ بھائی مجھے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسد و بغض اور اناد کے بیمار اور مریض سارا کچھ، تو اب مفتی ہاشم خان صاحب کو کیا حسد تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ؟ ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ ان کو کوئی بغض تھا؟ اور پھر نہ صرف مفتی ہاشم خان صاحب، مفتی مشاہد سید مشاہد حسین کاظمی شاہ صاحب وہاں موجود ہیں، اور اس کے بعد ایک اور تحریر اس سلسلہ میں سوشل میڈیا پہ آئی، یہ ہے ڈاکٹر جلالی صاحب اور مفتی راشد صاحب کا اختلاف اور اس کی شرعی حیثیت۔ یہ صدائے قلب والے مفتی صاحب ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ان کے پیج کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون مفتی صاحب ہیں۔ معروف مفتی صاحب ہیں جنہوں نے یہ لکھا مقالہ، اور اس میں بھی انہوں نے اس بات کو برملا کئی جگہ پہ لکھا کہ ڈاکٹر صاحب سے غلطی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے تھا۔ مفتی ہاشم خان صاحب نے کہا کہ ازالہ ہونا چاہیے تھا، واجب الازالہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہہ کے آپ نے بات کو ٹال دیا کہ میرے کو دل میں نعوذ باللہ بغض ہے یا حسد ہے، تو یہ جو مفتیوں نے جواب دیا ہے اور لکھا ہے، کیا ان کے دل میں بھی بغض ہے اور حسد ہے؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا ازالہ کریں، خدا کا واسطہ اس کا ازالہ کر دیں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ میں نے کوئی حکم لگایا، میں نے کوئی ڈاکٹر صاحب کے اوپر کو فتویٰ لگایا؟ ہرگز نہیں، صرف تحفظات پیش کیے ہیں کہ ان کا آپ ازالہ کر دیں، اس کا جواب دیں، جو کہ علماء نے، مفتیوں نے لکھ دیا کہ بھئی یہ واجب الازالہ ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس کرم شاہ الازہری کا مسئلہ پوائنٹ نمبر 2 تھا، میں نے پیش کیا، اور دوسرا پوائنٹ پیش کر کے میں نے ڈاکٹر صاحب کی جو آڈیو ریکارڈنگ تھی اس کے حوالے سے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہا کہ جسٹس کرم شاہ الازہری کے اوپر اہل سنت کا اجماع ہو گیا۔ ریکارڈنگ کے اندر موجود ہے کہ باقی علماء نے تو اجماع کر لیا۔ یہ اہل سنت دا اجماع ہے کہ سنی وہی ہو سکتا ہے جڑا اللہ دی تعلیمات نو مندا ہو، تو جڑا جس جماعت اہل سنت دا رکن ہونے واسطے اعلی حضرت نو مننا ضروری، تے چیئرمین ہونے واسطے کتنا مننا ضروری، اور پھر تا انہاں بندے نے چیئرمین منتخب کیتا۔ ہوں اج اگر کوئی دوسرا فیصلہ لے تو پہلے دن آدھے فتویٰ لانا پسی نا تکفیر دا، جنہیں ایک بندے مسلط کر دیتا پوری سنی قوم تے 90 اور اتنا، مطلب سب تو بڑا سپریم کونسل دا چیئرمین آئی، یعنی اعلیٰ اتھارٹی سپریم کونسل کو لائی، مطلب ضلعی تنظیمہ، صوبائی تنظیمہ، مرکزی تنظیمہ، اس کی سپریم کونسل، سپریم کونسل دا چیئرمین جڑا پھر کرم شاہ بنایا کہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اجماع ہو گیا، بریلی شیف والے مرکز سے حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی تصدیق کے ساتھ فتویٰ جاری کر رہے ہیں جسٹس کرم شاہ الازہری کے والے سے، کس بنیاد پہ؟ یہ عوام اہل سنت کے لیے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، علماء جانتے ہیں، عوام بھی اس سے آگاہ ہو جائے گی، کہ دیوبندیوں کے قاسم نانوتوی نے کتاب لکھی تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس۔ اس کتاب کے اندر قاسم نانوتوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا، بالکل خطبہ کے بعد، اور صفحہ نمبر 65 اور صفحہ نمبر 85 پہ 3 عبارات موجود ہیں قاسم نانوتوی کی، جن کے اندر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا اور کہا سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بھی ذات کچھ فضیلت نہیں، نعوذ باللہ تعالی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے، حضور کے جو نا وہ ختم نبوت زمانی کا قاسم نانوتوی نے اس کتاب کے اندر انکار کیا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر حکم شرعی بیان کر کے فتویٰ دیا۔ حسام الحرمین کے اندر بھی اس کتاب کے اوپر فتویٰ موجود۔ 350 ہندوستان کے علماء نے حسام الحرمین کی تصدیقات کی الصوارم الہندیہ کے نام سے، اور اس کی تصدیق کی کہ بالکل نانوتوی کے اوپر جو شرعی فتویٰ حرمین طیبین کے علماء نے اور اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے وہ بالکل مبنی بر حق ہے، اور یہ ختم نبوت زمانی کا منکر ہے۔ اس تحذیر الناس کے اوپر جسٹس کرم شاہ الازہری نے تصدیق کی اور یہ کہا کہ میں نے اس کتاب کو متعدد بار غور و تأمل سے پڑھا، ہر بار نیا لطف و سرور حاصل ہوا۔ اس کتاب کی تصدیق کی، اور اس کے بعد پھر 1986 میں ایک اسی سلسلہ میں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تحذیر الناس میری نظر میں، اور اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 58 پہ جا کے یہی لکھ دیا کہ میں مولانا قاسم نانوتوی کو ختم نبوت زمانی کا منکر تسلیم نہیں کرتا، اور مرتے دم تک جسٹس کرم شاہ الازہری نے اپنے اس موقف سے رجوع نہیں کیا، اس کا کوئی رجوع ثابت نہیں۔ اور یہاں تک کہ آج بھی آپ بیرا چلے جائیں اور ان کے جو مرکزی لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ جسٹس کرم شاہ الازہری نے تحذیر الناس کی حمایت سے رجوع کر لیا تھا، تو وہ 2 ٹوک الفاظ میں آپ کو بتائیں گے کہ رجوع کوئی نہیں کیا۔ بالکل ملک بوستان ان کے مدرس ہیں، ان کی ریکارڈنگ موجود ہے باقاعدہ سے۔ تو اسی بنیاد پہ جسٹس کرم شاہ الازہری کے اوپر بریلی شریف سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی تصدیق کے ساتھ فتویٰ جاری ہوا، اور اس فتویٰ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی 11 منٹ کی ریکارڈنگ کے اندر یہ کہا کہ وہ ہندوستان میں بیٹھے ہیں اور یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ان کو پاکستان کے حالات معلوم نہیں، اور یہ کہہ کے اس فتوے کو مسترد کر دیا۔ جس وقت مطلب انہوں دا مسئلہ ہی نہیں، وہ دوجے ملک چ بیٹھے نے، انہوں نے جی کچھ کسی لے کے گلنا تو نہ ہوئی جواب دے چھڑنا ٹھیک۔ جس وقت ایک بندے دی عبارت اعلی مسئلے نہ ٹکرا رہی تو نہ لکھنا ہے کافر، نالے وہ نامینیٹ بھی کوئی نہیں ہوتے وچ بفلانا بندہ ہے، مطلب وہ تو بکری گل ہے نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کی گئیں، اور اس کے اوپر گواہ پیش کیے جا سکتے ہیں، اس پر ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ بوقت ضرورت ہم پیش کریں گے کہ اس پر باقاعدہ طور پہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی جب پاکستان آمد ہوئی تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کر کے جو ہے وہ بریلی شریف سے فتویٰ لیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے برادر علامہ عابد جلالی صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ اس فتوے کے حوالے سے پورے پاکستان بھر میں کمپین کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دورہ نیپال کے دوران نیپال کے 20 کے قریب علماء سے اس فتویٰ کے اوپر دستخط اور تصدیقات لیں۔ پاکستان سے کئی علماء سے انہوں نے تصدیقات اور دستخط لیے، اور تقریباً 50 کے قریب علماء کے دستخط اور تصدیقات اور ان کے فتاویٰ جو ہے وہ کتاب علم محاسبہ کے اندر شائع ہوئے۔ حتیٰ کہ علامہ عابد جلالی صاحب نے مجھے خود کہا کہ آپ اس پر دستخط کریں، مجھ سے تصدیق مانگی، مجھ سے دستخط مانگے، عابد صاحب نے مانگے مجھ سے۔ اور یہاں میں غلطی کا ازالہ کر دوں اور ان لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو خود دستخط نہیں کی ہوئے، آپ نے خود تصدیق نہیں کی ہوئی، تو گزارش یہ کہ میں نے تصدیق کی ہوئی ہے، اور میری تصدیق باقاعدہ کتاب علم محاسبہ کے اندر چھپی ہوئی ہے، میرا نام باقاعدہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح کی غلط بیانی کرنا کہ میں نے خود تصدیق نہیں کی ہوئی، یہ بالکل بات غلط ہے۔ تو بریلی شیعہ سے فتویٰ آیا، بریلی شیعہ کے فتویٰ کے اوپر علماء نے دستخط اور سائن کیے، تو کیا یہ سارے گروہ مکفرہ کے اندر شامل ہے؟ اور علامہ عابد جلالی صاحب اپنی وفات تک بقول علامہ عمر فاروق جلالی صاحب عابد صاحب کے شاگرد ہیں، ان کے بیان کے مطابق علامہ عابد جلالی صاحب اپنے وفات تک اسی پر قائم رہے۔ نہیں صاحب رحمۃ اللہ آخری وقت اس سے موقف کے ساتھ میں الحمدللہ آخری وقت تک استاد صاحب نے نازل ہاسپٹل بیمار تھا۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور پھر لیٹسٹ جو ان کے مناظر ہیں علامہ مختار رضوی صاحب، انہوں نے بھی اس فتوے کی تصدیق کی ہوئی ہے۔ آج ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ ان کا موقف کیا ہے جسٹس کرم شاہ الازہری کے حوالے سے۔ تو بریلی شریف کا فتویٰ آیا، علماء کی تصدیقات اور دستخط موجود ہیں، میں نے تو دستخط کی ہے، تصدیق کی ہے، میں نے تو بھائی تصدیق کی ہے۔ تصدیق کرنے کی بنیاد پہ اگر میں گروہ مکفرہ کا سرپرست اعلیٰ ہوں بقول آپ کے، تو پھر جن جن کا میں نے نام لیا سارے گروہ مکفرہ کے سرپرست اعلیٰ بنیں گے۔ علامہ عابد صاحب تو پھر مجھ سے بڑے بنیں گے، اور دیگر جن جن علماء نے دستخط اور سائن کیے وہ سارے آپ کے نزدیک گروہ مکفرہ کے سرپرست اعلیٰ بنیں گے۔ جبکہ جو ایک الزام اور بہتان لگایا گیا، کہتے ہیں ہمیں آپ سے تحفظات ہیں، بھئی یہ تحفظات ہیں، تحفظات کے نام پہ آپ بہتان لگا رہے ہیں، مجھے نعوذ باللہ قادیانیوں کا فرنٹ مین کہہ رہے ہیں، مجھے آپ جو ہے وہ
نعوذ باللہ تعالیٰ گروہ مکفرہ کا سرپرست اعلیٰ کہہ رہے ہیں، تو یہ تحفظات ہیں کہ یہ بہتانات ہیں، یہ بہتانات ہیں صاف ستھری بالکل واضح طور پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس بنیاد پہ گروہ مکفرہ کا مجھے سرپرست اعلیٰ کہا گیا ہے؟ کیا میں نے نعوذ باللہ تعالیٰ دعوت اسلامی والوں کی تکفیر کی ہے؟ نہیں۔ تحریک لبیک والوں کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ صراط مستقیم والوں کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو کس کی تکفیر کی ہے؟ کس سنی مسلمان کی میں نے تکفیر کی ہے؟ اور اگر آپ اس بنیاد پہ یہ کہیں گروہ مکفرہ کے سرپرست اعلیٰ کہ میں نے بریلی شریف کے فتوے کی تصدیق کی ہے، تو وہ تو جو تصدیق کرنے والے وہ سارے اس کے اندر شامل ہوں گے، اور پھر وہ سارے کے سارے گروہ مکفرہ کے اندر آئیں گے۔ پھر آپ کے مناظر صاحب بھی آئیں گے، علامہ عابد صاحب بھی آئیں گے، اور دیگر سارے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ غلط پراپوگنڈا کر کے یہ چیزیں جو ہے نا وہ ان کو کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس حوالے سے جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ تھا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے اوپر فتویٰ۔ مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سارا مدعا میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا، آپ کو حکم شرع لگاتے ہیں۔ بھائی ہرگز نہیں، میں نے نہ آپ کو فتویٰ دیا، نہ میں نے آپ کے فتویٰ کی تصدیق کی۔ سوال یہ میں نے کیا تھا کہ فتویٰ آپ نے دیا ہے، اور فتویٰ دینے کے بعد آپ نے جنازہ پڑھا، آپ کا فتویٰ صحیح تھا کہ آپ کا جنازہ پڑھنا صحیح تھا؟ اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ نہیں، وہ فتویٰ نہیں دیا تھا، وہ حکم شرع کا بیان کیا گیا تھا، وہ تو کہا تھا میں فتویٰ دے دوں گا، جبکہ یہ جو بیان فتویٰ دے دوں گا یہ 4 مئی کا ہے، 4 مئی 2019 کا بیان ہے، اور 12 دسمبر 2019 کے بیان کے اندر واضح صاف لفظوں کے اندر جو ہے نا وہ حکم شرع کا بیان کیا فتویٰ موجود ہے۔ کیا یہ بندہ نبی ہے؟ کیا یہ ابو حنیفہ سے بڑا ہے؟ کیا عمر فاروق سے بڑا ہے؟ وہاں تو یہ ہے کہ قرآن و سنت سے کوئی بھی بات کرے تو اس کی بات سنو، تو یہ جنہیں پتہ ہی نہیں قرآن و سنت کا، اپنے کارکنوں کو یہ مزاج کس نے بنا دیا کہ بس کان بند کر لو، کسی کی نہ سنو، اور خود اپنے آپ کو خدا کہلوائے، شرم نہ آئے، اپنے آپ کو نبی سمجھے کہتے ہوئے کو ان کی غیرت مر جائے۔ فتاوی رضویہ کے لحاظ سے ان لوگوں کو نکاح ٹوٹتے ہیں، ان کی بیویاں نکاح سے نکل چکی ہیں، کلمہ پڑھیں گے تو پھر ان کے پیچھے کسی کی نماز ہوگی۔ یہ فتاوی رضویہ کے 10 فتوے میں نے دکھائے، تو کیا فتاوی رضویہ رضوی کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا اللہ کی توحید سے بھی بڑا کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ کی توحید، اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ پیر کو خدا کہے اور اس معنی میں کہے کہ یہ مرشد ہے، رہنما ہے، تو کیا یہ معنی وہ اللہ والا معنی چھوڑ کے صرف خدا کا لفظ بولے پیر پر، لیکن مرشد کی تعبیر کے ساتھ؟ تو میرے امام نے کہا پھر بھی کافر ہے۔ اگر پیر سن کے چپ کرے وہ بھی کافر ہے، جو ان میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو جب فیض آباد میں کہا گیا کہ لبیک میں 2 خدا نہیں ہو سکتے، یہ خدا کا لفظ بندے پہ بولا گیا، میں تو موجود نہیں تھا، جس نے بیٹھ کے سنا اس کا بھی نکاح ٹوٹا، وہ بھی کافر ہوا۔ یہ تاج الشریعہ کا فتویٰ پڑھ لو، مصطفیٰ رضا صاحب کا مستفیہ پڑھ لو، امام ابو حنیفہ میں 20 گھنٹے میں حوالے دے چکا ہوں کہ جنازوں کا معاملہ ہے۔ اگر یہ باب فیض آباد میں جنہوں نے ایک نے دوسرے کو خدا کہا، دوسرے نے قبول کیا، اگر یہ یوں ہی مر گئے تو ان کا جنازہ کون پڑے گا؟ فتاوی رضویہ میں تو یہ ایسا بندہ مرتد ہو جاتا، اس کے پیچھے جماعت نہیں ہوتی، اس کا نکاح تجدید کرنی پڑتی ہے اس کی۔ تو کیا غیر خدا کو خدا کہنے پر رب ناراض نہیں ہوتا؟ تو کیا ہم رب کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں؟ یہ بڑا مقام اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا، مگر اللہ کا مقام تو اللہ کا مقام ہے، اور یہ واضح کفر ہے۔ ان دونوں کو داتا صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے جلسے میں کہا گیا کہ سٹیج پہ 2 نبی بیٹھے ہیں، معاذ اللہ۔ کتنا بڑا حملہ الوہیت پہ تھا، کتنا بڑا حملہ نبوت پہ تھا۔ کچھ ہے کیوں نہیں؟ آخر جب ان کو نبی کہا گیا، نبی کا لفظ، قادیانی چینلوں پر وہ کلپ چل رہا ہے کہ یہ پیر افضل قادری اور مولانا خادم
दोनों स्टेज पे बैठे थे दाता साहब के सामने। मुकर्रिर कहता है उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, तो तर्जुमे में कहता है ये स्टेज पे 2 नबी बैठे हुए हैं। तो कहां गई थी इन लोगों की गैरत? क्या ये हक रखते हैं आज दीन का नाम लेने के लिए? मिर्जा कादियानी का और कसूर क्या था? ये चौड़े होके कभी खुदा कहलवाए, कभी नबी कहलवाए और फतवे औरों पे लगाए। तो अपना भी तो घर देखे। दीन दीन है, दीन दीन है। मुझे बताओ क्या माजूर बंदे पर दीन हुक्म नहीं लगाता कि कहो को नहीं कुफर वैसे तो हो जाएगा, लेकिन अगर व्हील चेयर पे बैठा हो तो फिर मुआफ है, कुफर तो फिर भी होगा। और अगर किसी अपने फराड की वजह से 6 महीने जेल में गुजारे हो और हजारों सुन्नियों को भी अपनी बदजुबानी की वजह से जेलों में फंसाया हो और फिर बहर के निकल आए और दस्तखत करे किस पर? आसिया मलूना के फैसले पर। सिर्फ सिंपल माफी नहीं, दूसरों के लिए फतवे, अपने लिए खुदा का लफ्ज बोला गया, अब तक तौबा ही नहीं कर रहे। बीवी निकाह से निकली हुई है, पीछे नमाज नहीं हो रही, तो हम ऐसों के साथ बैठ के कि हम अपना भी तोड़ लें। अब मेरा सवाल यह था कि इन दोनों में से कौन सी बात दुरुस्त है, उसका जवाब दिया जाए, जबकि उसका अभी तक कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया। और उनमें से एक पॉइंट था डॉक्टर इकबाल का मसला। अब यहां भी खलते मबस किया गया। भाई एक है डॉक्टर इकबाल की शख्सियत का हुक्म और एक है डॉक्टर इकबाल के अफकार व नजरियात। यहां शख्सियत ज़ेर बास नहीं है, मैं खलते मबस इंशाल्लाह नहीं होने दूंगा। भाई शख्सियत का मसला नहीं हो रहा, मसला अफकार व नजरियात का हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अशरफ जलाली साहब ने जो एलामिया जारी किया था मीनार पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसमें यह ऐलान किया था कि डॉक्टर इकबाल के अफकार व नजरियात को शामिल निसाब किया जाए। अफकार व नजरियात की बात हुई, फिर फिक्र इकबाल के नाम से कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, फिक्र इकबाल के नाम से जो है वो सेमिनार करवाया गया और इकबाल की फिक्र को यह कहा गया कि उनकी फिक्र और हमारी फिक्र एक है। कौमी शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उनको कौमी शायर के लिहाज से तो सब जिक्र करते हैं, मगर जिस कौमियत और जिस इस्लाम की बात शायर मशरिक ने की है, उन नज़रियात पर आज भी कायम है तो हम कायम हैं। दूसरे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो फ़िक्र इकबाल से बगावत कर चुके हैं और वो मुख्तलिफ रूप है जो इस वक़्त हमारे पाकिस्तान के अंदर फ़िक्र इकबाल के अमलन बागी है। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात इस पर थे कि देखिए डॉक्टर इकबाल के जो अफकार व नज़रियात हैं, उनके अफकार व नज़रियात के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमारे उलमा ने गिरफ्त की, उनको काबिल मुआख़ज़ा करार दिया, उन पर पकड़ की है, शरीफ फतवे आयद किए हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के फतावा मुफ्ती आज़म के अंदर बाकायदा फतवा मौजूद है, इकबाल के कलाम पर गिरफ्त की गई। हुजूर ताजो शरिया अलैहिर्रहमा के फतावा ताजो शरिया के अंदर ताजो शरिया अलैहिर्रहमा का बाकायदा फतवा मौजूद है। इसी तरह शार बुखारी मौलाना मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा का बाकायदा फतवा डॉक्टर इकबाल के अफकार व नज़रियात के हवाले से मौजूद है। शेर बेशा अहले सुन्नत मौलाना हाशमत अली लकवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती तैयब अली दानापुरी रहमतुल्लाह अलैह, इसके अलावा दीगर उलमा ने इकबाल के अफकार व नज़रियात के ऊपर गिरफ्त की है, काबिल मुआख़ज़ा करार दिया है। फिर इकबाल के अफकार व नज़रियात नज़्म व नसर की सूरत में देख लें, इस तरह की चीज़ें कि जो फ़िक्र रज़ा के साथ उनका मेल नहीं बनता। सर सैयद की तारीफ़ें इकबाल के अफकार व नज़रियात के अंदर आपको मिलेंगी, इस्माइल देलवी की तारीफ़ें मिलेंगी, इस पर मैंने मुकम्मल बयान रिकॉर्ड करवाया, वो सुना जा सकता है। इस्माइल देलवी की तारीफ़ें की, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की इकबाल ने तारीफ़ की है, अशरफ अली थानवी की इकबाल ने तारीफ़ की है। और फिर कादियानियों के हवाले से जो चीज़ें मैंने लिटरेचर से निकाल के दिखाई हैं, ये सारी आज भी इकबाल के लिटरेचर के अंदर मौजूद है। फिर गुरु नानक की तारीफ़ इकबाल ने पूरी नज़म कुलियत इकबाल अभी उठा लें, कुलियत इकबाल के अंदर मौजूद है। रामचंद्र की तारीफ में पूरी नज़म इकबाल की मौजूद है। प्रोफेसर आर्नल्ड जो कि इकबाल का टीचर था, उसकी तारीफ में पूरी नज़म है। आइंस्टाइन की तारीफ में पूरी नज़म है। तो ये सारी चीज़ें, और आखिर में मलका विक्टोरिया की तारीफ में भी डॉक्टर इकबाल का कसीदा डॉक्टर इकबाल ने लिखा, इस पर बड़ा शोर मचाया गया
کہ یہ جی کذب ہے، جھوٹ ہے، حالانکہ جھوٹ اس کو نہیں کہتے. جھوٹ کی تعریف لے کے آئیں. جھوٹ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ ملکہ وکٹوریہ کی تعریف میں ڈاکٹر اقبال کا 110 شعر کا مرثیہ کیا اقبالیات کے لٹریچر کی طرح موجود نہیں؟ وہ کہتے ہیں کلیات کی طرح موجود نہیں. کیا کسی بھی شاعر کا سارا کلام اس کے دیوان کے اندر ہونا ضروری ہے؟ ہم ماہرین اقبال کو دیکھیں گے کہ اقبالیات کے جو ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اقبال کا کلام ہے کہ نہیں، تو مانتے ہیں. عبد الواحد معینی کو دیکھ لیں، دیگر اور جو ڈاکٹر اقبال کے اقبالیات کے ماہرین ہیں وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ ڈاکٹر اقبال کا اپنا کلام ہے، جو کہ باقاعدہ 1901 میں مطبع مفید عام سے یہ مرثیہ شائع ہوا. اقبال کا یہ مرثیہ شائع ہوا ہے مطبع مفید عام سے. اور پھر سرود رفتہ میں غلام رسول مہر جو کہ اقبال کا شاگرد ہے، اس نے بھی اس کو نقل کیا. اور دیگر باقیات اقبال اور اقبال کی جو ابتدائی شاعری کے نام سے کتابیں چھپی ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ اقبال کا کلام موجود ہے. اب وکیل مطلق صاحب نے یہ کہا کہ اقبال نے اس کلام کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ سارے ٹکڑے اقبال نے ضائع کیے، اقبال نے کاٹ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے. پھر بھی غلام رسول مہر کی شرارت کہ وہ کہتا ہے نہیں اقبال نے لکھے تھے تو میں جمع ہی کر دوں. حالانکہ ایک شاعر لکھ کر جب حذف ہی کر دیتا ہے، لکیر مار دیتا ہے، تو اس کی کیا حیثیت اگر یہ ہو بھی تو. اور دوسرے میں یہ کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اقبال کا کلام ہی نہیں ہے. بھئی ایک جگہ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا اور اس کو ورقے پھاڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اور دوسری جگہ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ان کا کلام ہی نہیں ہے. ردی کی ٹوکری میں پھینکنا اور پھاڑ کے پھینک دینا اور یہ ختم کر دینا، یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ کلام اقبال ہی کا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ملکہ وکٹوریہ کی شان میں 110 شعر لکھے، بلکہ 1923 میں سر کا خطاب بھی لیا. سر کا خطاب بھی ڈاکٹر اقبال کو ملا اور باقاعدہ انگریز حکومت کی طرف سے تمغہ بھی وصول کیا گیا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور اقبالیات کے لٹریچر کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. دور نہ جائیں، کلیات سے بہت ساری 20 چیزیں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو آج بھی خلاف شرع اور اس پر علماء کے جو شریف فتاوی جاتے ہیں وہ موجود ہیں. تو اقبال کے کون سے افکار و نظریات جو ہیں ان کو آپ پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ جب اقبالیات کے لٹریچر کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر آپ کو ونڈ کرنی پڑے گی، تقسیم کرنی پڑے گی کہ بھئی اس سن سے لے کر اس سن تک جو ہے وہ کلام ہم اس کو پروموٹ کریں گے، وہ نظریات پروموٹ کریں گے، اور پھر ان کے اندر بھی کوئی چیز نکل آئے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا، تقسیم کرنی پڑے گی. تو میں نے اقبال کے افکار و نظریات کے حوالے سے بات کی کہ آپ فکر رضا کی بات کرتے ہیں تو فکر رضا کی روشنی میں یہ چیزیں آپس میں نہیں چل سکتی. لہٰذا برائے مہربانی آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ فکر اقبال کو جو نا پروموٹ کیا جائے اور داخل نصاب کیا جائے اور پھر النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے کانفرنس آپ نے کر کے وہاں باقاعدہ طور پہ اس بات کا چیلنج کیا کہ ہم فکر اقبال کو زندہ کر کے چھوڑیں گے. اس ایوان اقبال میں انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کہ فکر اقبال کو زندہ کر کے چھوڑیں گے، اور یہ مشن وہی ہے جو ہمارے اسلاف نے دیا، ان کے اسلاف نے دیا. حضور قطب مدینہ حضرت غزالی زمان سے لے کر اہل سنت کے تمام اکابر نے جس طرح فکر اقبال کو زندہ رکھا، اللہ کے فضل سے ہم بھی زندہ کر کے چھوڑیں گے. یہ تو ہے فکر اقبال، یہ چیزیں موجود ہیں. اور اصحاب الفتوہ جو ہمارے علماء ہیں ان کے فتاوی جات کے اندر باقاعدہ فتوے موجود ہیں. اب آپ ان علماء کی اگر بات کریں کہ جن علماء تک یہ چیزیں نہیں پہنچی تو ظاہر ہے کہ نہ پہنچنے کی بنیاد پہ اگر ان کی طرف سے کوئی چیزیں ہیں تو وہ دلیل اور حجت نہیں بن جاتی. ورنہ پھر کتنے حوالہ جات ہم دکھا سکتے ہیں کہ کئی ایسے دیابنا کے علماء جن علماء کی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن اس کا ہم عذر یہی پیش کرتے ہیں کہ جن علماء نے تعریف کی ہے ان کے سامنے ان کی یہ عبارات اور چیزیں نہیں ہوں گی. یہ بالکل بات واضح ہے. تو بحمد اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ میں نے اس مسئلہ پر گفتگو کی. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی وہاں ڈسکس ہوئی کہ مفتی محمد خان قادری شاد باغ والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے وہ آن دا ریکارڈ موجود ہے. ایک دن نا جی حضرت معاویہ پر گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مجھ پر فتویٰ لگانے والا میرے پاس تشریف فرما تھا. تو میں نے کہا کہ یار وہ اتنی تو مانو نا کہ وہ طلقاء میں شامل ہے. حضور علیہ السلام نے نا فتح مکہ کے موقع پر یہ لفظ کہے تھے اذهبوا وانتم طلقاء،
وہ तुलाका में शामिल। मुझे आगे से कहता है वो तुलाका क्या होते हैं, मैंने कहा तेरे इल्म की समझ आ गई। और तुलाका कहते हैं जिनको छोड़ दिया, जा तो वड़ दे नहीं है, छोड़ दो, जाओ आजाद। तुलाका का पता हजरत सैयदना अली एक जुमला बोलते थे, शायद आज समझ जाए आप, आज शायद समझ जाए। आप फरमाते थे मौला और तलीक का मुकाबला क्या। एक तफजीली लाहौर के अंदर कारी ज़हूर अहमद फैज़ी के साथ मेरा मुनाजरा हुआ। मुनाजरा के दौरान ज़हूर अहमद फैज़ी ने मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी के हवाले से बताया कि जामे नीमा का जो फतवा ज़हूर अहमद फैज़ी के रद्द में शाये हुआ था, उस फतवा का जवाब लिखवाने के लिए मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी ने ज़हूर अहमद फैज़ी तफजीली को ये कहा कि तुम जवाब लिखो। ये ज़हूर फैज़ी ने खुद अपनी ज़बान से माना। मैंने ये नहीं लिखना था। अच्छा जी। और मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब ने मुझे 2.5-3 बार बार कहा इसको लिखें लिखें। मैंने कहा कि मैंने नहीं लिखना, कि मेरा नाम नहीं है, मेरी किताब से एक आधी लाइन भी मुफ्ती से किबला ने नकल नहीं फरमाई, तो मैं क्यों उनके जवाब में लिखूं। एक मतलब वो बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन उधर मैं अपनी तब आजमाई कर रहा था और उनके फतवा को सामने रखकर अपनी तारीफ वगैरह जो है ना तरतीब की तरह जब तो मैंने दूसरे दिन मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी का सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो भी मौजूद है। अब उसके फौत होने पर डॉक्टर साहब ने मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी की कब्र पे जाके फातिहा ख़वानी की। ये भी मैंने वहाँ बयान किया कि सवाल ये है कि जो बंदा सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से इस तरह के मामलात और इस तरह के नज़रियात रखता है, आपने वहाँ जाके फातिहा ख़वानी की। और फिर इस सिलसिले में आखिरी पॉइंट था मसला ख़ता। मसला ख़ता पर मैंने बात की और इस सिलसिले में जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं मैंने पेश किए कि भाई डॉक्टर साहब के बयान से जो डॉक्टर साहब ने असल में पस मंज़र के साथ ये जुमला बोला है कि जब सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मांग रही थी तो ख़ता पर थी, यानी ये फरमाया कि मसला बागे फदक में ये रवाफिज तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। पुरानी खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी, लेकिन जब आगे से हदीस आई तो इनकी ये शान है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुन के सरे तस्लीम खम कर लिया। उसका पस मंजर क्या था? पीर मेहर अली शाह साहब अलैहि रहमा की किताब तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया के सफ़ा नंबर 46 की इबारत, जिसमें पीर साहब ने रवाफिज को जवाब देते हुए ये गुफ्तगू की और उस पर मैंने तफसील के साथ एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। अब वीडियो बयान के बाद इसके ऊपर बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया गया कि ये राफिजियों के साथ मिल गए हैं, ये तफसीलियों के साथ मिल गए हैं, जबकि ये बिल्कुल महज एक प्रोपेगेंडा और झूठ है। अल्लाह के फजल करम से जब मैं फ़िक्र रज़ा के अतबार से आपको कह रहा हूँ कि मैं फ़िक्र रज़ा के अतबार से मेरे साथ बात करें, तो क्या मैं किसी तफसीली या किसी राफिज़े को इस सिलसिले में कोई माफ़ी दूंगा? हरगिज़ नहीं। तो ये मसला देखिए, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की बात हो या अहले बैत अतहार अलैहिम रिज़वान की बात हो, हम सुन्नी हैं। सहाबा अहले बैत दोनों की इज़्ज़त और शान के हवाले से हमने बात करनी है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात अक़दस के हवाले से कोई बात करेगा तो हमने जवाब देना है। और अगर किसी से कोई गलती या ख़ता अहले बैत अतहार अलैहिम रिज़वान के हवाले से होती है तो हमने कहना कि ये गलती है, गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे। इस पर मैंने तफसील के साथ गुफ्तगू की और मैंने बयान रिकॉर्ड करवाया। फिर इस पर चैलेंजेस का सिलसिला शुरू हुआ, चैलेंजेस दिए गए। ज़ाहिर है कि मैंने तरतीब के साथ सारी चीज़ों को लेके आना था। मैंने कुछ जज्बाती पान की बुनियाद पर तो बातें नहीं करनी थी, मैंने अपनी उसी तरतीब के साथ बात की अल्लाह के फजल करम से। और बहरहाल ये जो मसला है ख़ता वाला, इस पर जितना जो चैलेंज किया गया, मैंने पीर साहब की किताब तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया उसकी इबारत को पढ़ के उसकी इबारत पर कलाम किया। रवाफिज़ का जो इस मसला में दावा है उनकी किताबों से मैंने हवालाजात और रेफरेंसेस पेश करके इस पर उनका दावा बयान किया, उनका मौक़िफ़ बयान किया और उनके मौक़िफ़ की तरदीद में पीर साहब ने जो कुछ लिखा उस पर मैंने गुफ्तगू करके इस मसले पर क्लियर कट बात की है कि पीर साहब इस मकाम पे रवाफिज़ को जवाब देते हुए तहकीकी तौर पे अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक जवाब दे रहे हैं और अहले बैत अतहार अलैहिम रिज़वान से इस्मत की नफ़ी कर रहे हैं।
جب ہم انسانوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کے لیے عصمت مانتے ہیں، کسی غیر نبی کے لیے عصمت نہیں مانتے، تو اہل بیت اور صحابہ یہ معصوم نہیں ہیں۔ معصوم نہیں، اور معصوم ہے کا مطلب کیا ہے؟ معصوم وہ ہے کہ جس سے خطائے معصیت ہو ہی نہیں سکتی، خطائے معصیت، اور غیر معصوم وہ ہے کہ جس سے خطائے معصیت ہو تو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ پیر صاحب نے آیت تطہیر کی وضاحت میں یہاں روافض کے اعتراض کا تفصیلی جواب دے کے تحقیقی جواب دیا، اور یہ بات واضح کر دی کہ آیت تطہیر کی جو تفصیلی بات ہے وہ آگے آیت تطہیر کی فصل میں آئے گی۔ یہاں یہ کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی بھی قسم کی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، بلکہ اگر بتقاضا بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو جائے تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ اس پر میں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پیر صاحب نے جس خطا کا امکان مانا ہے وہ خطا معصیت ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ پیر صاحب چونکہ یہاں امکان مان رہے ہیں، اور امکان اس مقام پہ جو پیر صاحب مان رہے ہیں، ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی کان مستلزما للوقوع، اگر امکان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو تو وہ وقوع کو مستلزم ہوتا ہے، لہذا پیر صاحب کی عبارت میں امکان ہی نہیں بلکہ وقوع ہے۔ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے، کان مستلزما للوقوع، تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ اب ان لوری دینے والوں کو کیا پتہ ہے کہ استلزام کیا ہے، استلزام کی قسمیں کیا ہیں، اور امکان خطا کا مطلب وقوع خطا ہے، اور امکان خطا مستلزم ہے وقوع خطا کو۔ لہذا پیر صاحب وقوع مان رہے ہیں، اور جو میں نے کہا کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، تو یہاں ثابت ہو گیا کہ پیر صاحب اصل میں جو کہہ رہے ہیں میں وہی اس کی تشریح کر رہا ہوں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ میں نے اسی پر بات کی کہ بھئی پیر صاحب تو صرف امکان مان رہے ہیں، اور امکان یہاں جو پیر صاحب نے مانا ہے وہ خطائے معصیت کا مانا ہے جس کو وقوع لازم نہیں ہے، اور اس پر تفصیلی بات میں نے کی ہے، وہ میرا کلپ سنا جا سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں بات آگے چلی، پھر باقی چیزوں کو اٹھایا گیا، چیلنجز ہوئے۔ 25 جنوری کا چیلنج کیا گیا، تحفظات میرے تھے، میں نے انہی تحفظات کے حوالے سے چیلنج کو قبول کیا، اور پیر صاحب کی عبارت کے حوالے سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ بالکل میں اس پر 1 to 1 آن لائن مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کر لیں۔ میں بھائی اس مسئلہ میں پیر صاحب کی عبارت کی وضاحت بھی کروں گا، اور شیعوں کا جو روافض کا اس مسئلہ میں جو موقف ہے اس موقع پر شیعہ کتابوں سے دلائل پیش کر کے بات کروں گا، لیکن پھر بھی اس کا جواب نہیں آیا۔ چیلنج ان کا تھا بھائی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جو کانفرنس تھی، وہ کانفرنس اپنی جگہ پہ، چیلنج میں نے نہیں دیا، چیلنج ان کی طرف سے تھا، میں نے چیلنج کو قبول کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر دوبارہ 20 فروری کا چیلنج دیا گیا تو میں نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اب یہ کہیں گے وہ 20 فروری کا چیلنج اس لیے دیا گیا تھا کہ ہم نے اس مسئلہ پر دیا تھا کہ یہ پاکستان کے جمہور اہل سنت کی تدلیل و تکفیر کرتے ہیں۔ بھئی یہ دوسرا مسئلہ، پہلی بات تو یہ بہتان ہے، صریح بہتان اور صریح جھوٹ ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ میں پاکستان کے سنیوں کی تکفیر و تدلیل کرتا ہوں، یہ بالکل صریح بہتان ہے اور جھوٹ اور کذب ہے، اور یہ ان کی طرف سے کارروائی تھی جو کہ اصل مبحث جو ہے اس سے توجہ کو ہٹانے کے لیے کی گئی، کہ میں نے کہا جو آپ کے تحفظات میرے والے سے ان کے میں جوابات دوں گا، لیکن جو میرے معاملات ہیں تحفظات ہیں پہلے ان کا جواب دیں، لیکن ان کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ چیلنج انہوں نے کیا، میں نے چیلنج کو قبول کیا، اور اس میں باقاعدہ لکھا تھا کہ بھائی مسئلہ حسام الحرمین سے لے کر مسئلہ خطا تک ان تمام جو تحفظات ہیں ان پر میں 1 to 1 آن لائن بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ شور شرابہ اور گول گپاڑا نہ ہو، کیونکہ عوام متنفر ہوتی ہے، عوام بزن ہوتی ہے، اس طریقے سے تو میں اس پر تیار ہوں آن لائن۔ اب آن لائن کا ان کی طرف سے بھی چیلنج تھا، میں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو جب آن لائن بات طے ہو چکی ہے، اب یہ کہنا کہ بھئی ہم نے شرطیں طے کرنی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں، اور پھر یہ لکھا کہ مفتی صاحب اپنا وفد ہمارے مرکز بھیجیں یا ہمیں آفیشل اپنی مسجد آنے کی دعوت دیں، یہ ان کی پوسٹ کے اندر موجود ہے۔
سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کو مسجد میں آنے کی دعوت دی؟ جواب یہ کہ نہیں۔ جب میں نے آپ کو دعوت نہیں دی اور وہ دن ہمارا طے ہے آن لائن 1 to 1 بات کرنے کا، تو آپ نے وفد کیوں بھیجا؟ جب آن لائن بات ہوئی ہے، یا تو اب یہ کہیں گے میں آن لائن نہیں کرنا چاہتا، یہ بہانہ ساتھ بنایا گیا کہ نہیں جی وہ اصل میں صرف شرطیں طے کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ بھائی شرطیں جو ہیں وہ گفتگو کا آدھا حصہ شرطیں ہوتی ہیں، شرائط آدھا حصہ ہوتی ہیں۔ اچھا پھر عنوان مناظرہ کا دیا گیا، میں نے کسی مقام پہ کسی جگہ پہ کسی کلپ کے اندر مناظرہ کا عنوان نہیں دیا، میں نے مکالمہ کی بات کی کہ افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے ہم مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔ مناظرہ کی بات ہی نہیں ہوئی، اس میں عنوان شرائط مناظرہ کا دیا گیا، اور پھر غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقے سے میری اجازت کے بغیر آپ نے وہاں چند بندے بھیج کے تو اس کے اوپر ویڈیوز بنا کے تو اس کو سوشل میڈیا پہ نشر کیا، صرف اور صرف اپنی وہ خفت مٹانے کے لیے کہ ہم نے چونکہ 20 فروری کا چیلنج دیا ہوا تھا اور انہوں نے قبول کر لیا، اب آن لائن تو بیٹھنا نہیں ہے تو اس کا یہ حل اور طریقہ کر لیتے ہیں کہ ہم درمیان میں کوئی بیریئر کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس بیریئر کو کھڑا کر لیا گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اصولی طور پہ شروع دن سے لے کر آج تک اصولی طور پہ میں اصول کے ساتھ بات کرنے کا پابند ہوں اور اصول کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اب چونکہ اس سلسلہ میں میرے حوالے سے چند باتیں کی گئی، ان پر میں بات کر کے آخر میں یہ جو مناظرہ کے حوالے سے انہوں نے بات اٹھائی، میں تو لفظ مناظرہ نہیں بولتا، مکالمہ ہی میں نے ہمیشہ بولا ہے، اس پر بات کروں گا۔ میرے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، بلکہ وہ تحفظات نہیں، الزامات اور بہتانات ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا یہ قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں۔ اب اس مسئلے میں وہ اس حد تک گر سکتے تھے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ بالکل قادیانیوں کے فرنٹ مین بن گئے جناب، اور لفظ کوئی بھاری نہیں ہے، اور ان کا کام دیکھیں کہ یہ سرپرست بنے ہوئے ہیں گروہ مکفرہ کے اور فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں قادیانیوں کے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، کس بنیاد پہ؟ کہ میں نے وہ ملکہ وکٹوریہ کے حوالے سے ڈاکٹر اقبال کا جو مرثیہ تھا وہ پڑھ کے سنایا کہ ڈاکٹر اقبال نے مرثیہ لکھا، اور میں نے قادیانی لٹریچر کا حوالہ نہیں دیا۔ بھائی وہ سرود رفتہ ڈاکٹر اقبال کے شاگرد غلام رسول مہر کی کتاب ہے، جس میں ڈاکٹر اقبال کے شاگرد غلام رسول مہر نے اقبال کے جو باقیات کلام ہیں اس کو جمع کیا ہے۔ عبد الواحد معینی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، دیگر اقبال کے ابتدائی کلام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، گیان چاند کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، پورا لٹریچر اقبالیات کا جو ہے اس میں سے کتابیں آپ کو مل جائیں گی جس میں یہ باقاعدہ طور پہ جو ایک مرثیہ ہے اس کو نقل کیا گیا ہے، اور اقبالیات کے ماہرین اس مرثیہ کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اقبالیات کے لٹریچر کے اندر موجود ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ دیوان اقبال اور کلیات اقبال کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پہ مجھے نعوذ باللہ تعالیٰ قادیانیوں کا فرنٹ مین کہا گیا، یہ زیادتی نہیں طور کے ہے۔ پھر گروہ مکفرہ کا سرپرست اعلیٰ کہا گیا، کس بنیاد پہ؟ گروہ مکفرہ نے، اب ہم ان کو گروہ مکفرہ ہی کہیں گے، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے گروہ مکفرہ کے سرپرست اعلیٰ جتنا زور لگا رہے ہیں۔ میں نے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی دعوت اسلامی کی تکفیر کی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ میں نے کوئی تحریک لبیک والوں کی تکفیر کی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ میں نے کوئی جو نا وہ صراط مستقیم والوں کی تکفیر کی ہے، ڈاکٹر صاحب کی ہے۔ کیوں کہا گیا؟ یہ بھی ایک بہتان اور الزام تھا۔ پھر میرے حوالے سے یہ جھوٹ بولا گیا کہ میں نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صلح کلی کہا، یہ بھی بالکل صریح اور چٹا ننگا جھوٹ ہے، بالکل بہتان ہے۔ میری باقاعدہ جو ہے نا وہ نوٹس چھپے ہیں رد قادین کورس کے حوالے سے، میں نے پیر صاحب کی جو رد قادین کے حوالے سے خدمات ہیں ان کو باقاعدہ میں نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ میں نے پیر صاحب کو جہاں بھی کہا رحمۃ اللہ کا ان کے لیے دعائیہ کلمہ استعمال کرتا ہوں، اور میرے حوالے سے یہ پراپوگنڈا کیا گیا۔ پھر غازی ممتاز قادری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ایک بہتان لگایا گیا کہ میں نے ان کے خلاف کوئی بات کی، حالانکہ یہ بالکل صریح اور بالکل واضح جھوٹ ہے، یہ بھی ایک صریح بہتان ہے۔ اب اس سلسلہ میں غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں شہید مانتا ہوں، ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں، تو اس کے باوجود آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، آپ نے اس طرح کی بہتان بازی میرے حوالے سے کی ہے اور اس کو تحفظات کا نام دے رہے ہیں۔ یہ تحفظات ہے؟ ہاں، اس سلسلہ میں کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے کہ نہیں، میں نے جو ویڈیو بنا کے موقف بیان کیا، اور اس سلسلہ میں میرا وہی موقف ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا موقف ہے اور جو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا موقف ہے۔ باقاعدہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا میں نے بیان چلایا اور ان کا بیان ملتا ہے۔ کیا عوام میں کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی گستاخ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کر دے، اور اگر وہ قتل کر دے تو شرع شریف میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو یہ قتل کرنا یا جو
حدود ہیں ان کے قائم کرنے کا حق جو ہے وہ سلطان اسلام کو اور سلطان اسلام کی ہر طرف سے جو ہے قاضی شرع کو، حاکم اسلام کو یہ حق ہے. ہر شخص کو جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ قتل کر دے تو اس پر اس سے واقعی اگر وہ مرتد تھا اور گستاخ تھا اور اس کو اس نے قتل کر دیا اور وہ اس کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ شہید ہوگا اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں. یہ حسام الحرمین ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے اندر جو موقف موجود ہے میں نے وہ پڑھ کے سنایا. یہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے، دعوت اسلامی کے مرکز سے. اس کا صفحہ نمبر 103 نکال کے پڑھ لیں. جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موقف بیان کیا ہے گستاخ رسول کو قتل کرنے کے والے سے، وہ میں نے پڑھ کے سنایا ہے. رہ گیا مسئلہ گستاخ رسول کی توبہ کے قبول ہونے کا. تو اس سلسلہ میں اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جب ہماری 1 مارچ 2023 کو فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن وہاں میٹنگ ہوئی، تو جب یہ گستاخ رسول کی توبہ کا مسئلہ آیا تو وکیل مطلق صاحب نے اسی گستاخ رسول کی توبہ کے حوالے سے مسئلہ پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ دعوت اسلامی والے بھی فکر رضا کے باغی ہیں. اب یہ میں نے بات کی ہے اور اس کے 2 گواہ موجود ہیں، مفتی ہاشم خان صاحب المدنی، مفتی سید مشاہد حسین شاہ صاحب. 2 گواہ میرے پاس موجود ہیں، مدعی میں ہوں، یہ 2 علماء موجود ہیں، مفتی موجود ہیں دونوں. ان کی موجودگی میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے وکیل مطلق صاحب نے یہ کہا کہ دعوت اسلامی والے بھی فکر رضا کے باغی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے. تو مفتی ہاشم خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو اعلیٰ کا اپنا موقف ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے ائمہ مذہب کے نزدیک صاب یعنی گستاخ رسول صاب مثل مرتد ہے. مرتد اگر توبہ کرے تقبل ولا یقتل، اس کی توبہ قبول کی جائے گی، قتل نہیں کیا جائے گا. یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ دعوت اسلامی والے فکر رضا کے باغی ہیں. یہ وکیل مطلق صاحب نے کہا. کن کی موجودگی میں؟ مفتی ہاشم خان صاحب کی موجودگی میں اور مفتی سید مشاہد حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں. یہ میرے گواہ موجود ہیں اور اس پر میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ وکیل مطلق صاحب نے کہا. تو میرا اس سلسلہ میں موقف وہی ہے جو اعلیٰ رحمۃ اللہ کا موقف ہے، جو ائمہ احناف کا موقف ہے. اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ میں نے اس سلسلہ میں بات کی. اس سلسلے میں آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالیٰ میں ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو طریقہ کار ہے، آپ نے 25 جنوری کا چیلنج دیا، میں نے قبول کر لیا. پھر آپ نے 20 فروری کا چیلنج دیا، میں نے قبول کر لیا. ابھی آپ نے پھر چیلنج دیا ہے. باقی آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے جب بھی گروہ مکفرہ آن لائن بات کرنا چاہتا ہے یا پھر کہیں بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہے، سارے راستے کھلے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ادھر تو کہا اپنے وفد بھیج دیا، مجھے دعوت دیں، بلائیں اپنی مسجد، پھر دیکھیں فقیر آتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن باقاعدہ تحریری موقف ہمارے پاس بھیجیں. آن لائن بھیجنا ہے تو میری واٹس ایپ کر دیں، کون سا بڑا مسئلہ ہے. میں نے جو نکات بھیجے ہیں ان میں آپ نے جو بھی مزید اضافہ کرنا وہ بھی بھیج دیں، اور پھر ہمارے جو تحفظات ہیں وہ بھی آئیں. لیکن جو کچھ بیان ہوا ہے تحریری جانبین کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے. اور یہاں تک کہ بیٹھنے کی بات کی ہے، لیکن ساتھ یہ شرط رکھی کہ بھئی آپ اپنے تحفظات کو لکھ کے لے کے آئیں. تو میں آپ کے اس چیلنج کو بھی قبول کرتا ہوں. جو میرے تحفظات ہیں ان کو میں لکھ کے لے کے آؤں گا، اور وہ لکھی ہوئی جو تحریر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھما کے تو گفتگو کروں گا. اس سلسلہ میں اپنا ایک نمبر جو سوشل میڈیا کا نمبر ہے وہ شو کر دیتا ہوں. آپ اپنے احباب سے بات کر لیں، کوئی مناسب وقت طے کر کے، مناسب تاریخ جو متفق علیہ ہو اس پر ہم تاریخ طے کر کے تو 1 to 1 مکالمہ ہو جائے، ڈسکشن ہو، اور ایک علمی سنجیدہ مہذب ماحول میں ہم ان مسائل پہ، ان تحفظات پہ بات کر لیں. جو مجھے آپ سے تحفظات ہیں میں آپ کے سامنے ان کو رکھوں گا، آپ ان کے جوابات دیں. جو آپ کو میرے ساتھ ہیں وہ آپ رکھے، میں ان کے انشاءاللہ تعالی جوابات دوں گا. اور اس سلسلے میں چونکہ آپ نے چیلنج کیا، پہلے آپ نے 25 جنوری کا چیلنج کیا، ہم نے قبول کر لیا. آپ نے پھر 20 فروری کا چیلنج کیا، میں نے قبول کیا. اب دوبارہ چونکہ آپ نے چیلنج کیا ہے
کہ آپ نے شرط یہ رکھی کہ آپ اپنے تحفظات لکھ کے لے کے آئیں، تو میں باقاعدہ طور پہ اس چیلنج کو بھی قبول کرتا ہوں، اپنے تحفظات لکھ کے لے کے آؤں گا اور وہ تحریر آپ کے ہاتھ میں تھماؤں گا، اور پھر اس کے بعد ہم 1 to 1 بات کریں گے۔ آپ مجھے آفیشیل طریقے سے مرکز صراط مستقیم آنے کی دعوت دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے میں مرکز صراط مستقیم باقاعدہ طور پہ آپ کی دعوت پہ آپ آفیشیل طریقے سے دیں گے تو میں آؤں گا اور ہم بیٹھ کے ان مسائل کو انشاءاللہ تبارک و تعالی حل کریں گے۔